اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ دوستو، بات اس طرح سے ہے کہ گپ شپ چل رہی تھی انتقال زمین کے حوالے سے۔ انتقال بنیادی طور پر ریونیو ریکارڈ میں کسی اندراج کی تبدیلی یا رد و بدل ہے۔ جو پٹواری ہے اس کے پاس ایک رجسٹر انتقال ہوتا ہے جس میں وہ تمام حقوق کے حصول کو درج کرتا ہے جن کے بارے میں اس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ رجسٹر انتقال بنیادی طور پر ایک ورک اور ایک نقل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ پٹواری رجسٹر انتقال میں پرانے شخص کی جگہ نئے شخص کا اندراج کر لیتا ہے۔ اب بات آگے آئے گی کہ انتقال کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے جا کے بات تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ انتقال کے اندر جو بھی اندراجات ہیں وہ ایویڈینشری ویلیو کے حامل ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میوٹیشن یعنی انتقال زمین کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے، تو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 42 جو ہے وہ انتقال زمین کو ڈیل کرتی ہے۔ انتقال کے لفظی معنی انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے متبادل لفظ میوٹیشن استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم میوٹیشن کو کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری کی مدد سے دیکھیں تو بات اس طرح آ جاتی ہے کہ رد و بدل کی کارروائی، تبدیلی کی کارروائی۔ لینڈ ریونیو کے انتقال کا بنیادی مقصد لینڈ ریونیو ریکارڈ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گورنمنٹ کو زمین کے مالکان کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جا سکے، اس کے بارے میں گورنمنٹ کے اندراجات میں ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ اب انتقال زمین کی اگر ہم اہمیت کو دیکھیں تو انتقال زمین کے ریکارڈ کو تاریخ جاریہ تک مکمل اور برقرار رکھا جاتا ہے، اور اس سے مالکان کے جو رائٹس ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مالکان کے جو رائٹس ہیں جو کہ انتقال زمین کے رجسٹر میں درج کیے گئے ہیں ان کا تحفظ ہو جاتا ہے، اور ریونیو اتھارٹیز کے ذریعے بہترین انتظام جو ہے وہ میوٹیشنز کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ ریونیو اتھارٹیز جو ہیں وہ ریونیو کلیکشن کے لیے بھی میوٹیشن کا جو ریکارڈ ہے اس کو استعمال کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو میوٹیشن ہے اس کو ایک پریزمپشن حاصل ہے، پریزمپشن آف ٹروتھ، جس طرح سے ہم پرزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ انتقال زمین جو ہے وہ فلاں بندے کے نام پہ ہے، اس لیے یہ وراثت جو ہے یا یہ ہبہ جو ہے انتقال اس کے نام پہ ہے یا بیع کا انتقال اس کے نام پہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ میوٹیشن جو ہے وہ ایک پریزمپشن کریٹ کر دیتی ہے ملکیت سے متعلقہ ایک پرسن کے لیے، البتہ یہ سبسٹینٹیو پیس آف آنرشپ یا ٹائٹل شپ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ میوٹیشن بذات خود کوئی دستاویز ملکیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ریونیو کلیکشن ہے۔ البتہ یہ ملکیت کے بارے میں کچھ پریزمپشنز کریٹ کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ ہم نے دیکھی ہے سائٹیشن جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2021 MLD پیج 275 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب
بات آ جاتی ہے کہ انتقال زمین درج کب کیا جاتا ہے؟ جب بھی کسی شخص کو کوئی پراپرٹی حاصل ہوتی ہے، یعنی بذریعہ وراثت ہے، بذریعہ مورٹگیج ہے، بذریعہ سیل ہے، بذریعہ گفٹ ہے، یعنی کوئی بھی یعنی کوئی بندہ اپنی پراپرٹی کو حاصل کرتا ہے تو پھر کسی بھی موڈ کے ذریعے تو پھر وہ اس کا انتقال زمین جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی جائیداد میں مالک زمین یا مزارع کے طور پر 1 سال سے زیادہ مقررہ مدت کے لیے کوئی رائٹ حاصل ہونے کی صورت میں پھر بھی اندراج کر لیا جاتا ہے میوٹیشن کے حوالے سے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خانہ کاشت میں ہے، یا یہ بندہ مزارع کے طور پہ ہے، یا مالک خود کاشت کر رہا ہے، یہ اس طریقہ کار سے۔ اب انتقال زمین کے اندراج کا طریقہ کار جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہے پٹواری کو اطلاع۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی جائیداد میں بذریعہ وراثت یا کوئی سیل یا کوئی رہن ہے یا کوئی گفٹ ہے یا کسی بھی صورت میں کوئی رائٹ حاصل ہوتا ہے تو وہ شخص اس رائٹ کے حصول کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے اس پراپرٹی کے ریکارڈ ہولڈر جو پٹواری ہے اس کو اطلاع دینے کا پابند ہے، اور اس پٹواری کا یہ فرض ہے کہ وہ اس اطلاع کو اپنے روز نامچہ واقعاتی میں، جس کو ڈیلی ڈائری کہا جاتا ہے، اس میں درج کرے، اور اس کے اندراج کی ایک نقل وہ اس اطلاع دہندہ کو دے دیں، یا دوسری صورت میں متعلقہ علاقے کی جو یونین کونسل ہے، یونین کمیٹی ہے یا ٹاؤن کمیٹی ہے، وہ اس کی نقل جو ہے وہ رسال کر دے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ اس حوالے سے جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے وہ کہتا ہے کہ ود ان 7 days جو ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو یہ جو نقل ہے یہ ارسال کر دینی چاہیے۔ تو اگر حلقہ پٹواری جو ہے وہ اس اطلاع کو یا اس نقل کی فراہمی سے قاصر رہتا ہے تو پھر وہ بنیادی طور پہ اس کی اطلاع دے دینی چاہیے متعلقہ ریونیو اتھارٹیز کو یا یونین کونسل کے ناظم کو، اور یہ جو اطلاع ہے وہ تحریری ہونی چاہیے، یا پھر بعض اوقات اگر رجسٹرڈ آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجی ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ریونیو آفیسر اس اطلاع کو موصول ہونے پر اس اطلاع کے جو اندراجات ہیں وہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ انتقالات میں درج کر لیتا ہے، اور پھر وہ ریونیو آفیسر جو ہے وہ مثل حقیقت میں درج کردہ تمام اندراجات کی درستگی جانچنے کا قانوناً ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ ہی از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو رجسٹر آل دا ریونیو انٹریز۔ اب ریونیو آفیسر انتقال کی تصدیق اس شخص کی موجودگی میں جس کا حق منتقل ہوا ہے وہ کرے گا، لیکن اس کی کچھ ایگزیمپشنز بھی ہیں۔ نمبر 1، وراثت کے ذریعے حاصل شدہ حق کی صورت میں پھر پرزمپشن آ جائے گی کہ جس کا حق منتقل ہو رہا ہے، قانون کہتا ہے کہ اس کو موجود ہونا چاہیے اس کی موجودگی میں، لیکن اس کی ایگزیمپشن ہے وراثت کے ذریعے جس کا حق آگے منتقل کیا جا چکا ہے وہ تو مر چکا ہے۔ نمبر 2، رجسٹرڈ شدہ دستاویز کے تحت حاصل شدہ حق کی صورت میں، یا دیوانی عدالت کے کوئی آرڈر یا ڈگری کے تحت جب کوئی حق رائٹ جو ہے وہ اندراج ہوگا تو اس حوالے سے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں میوٹیشنز کے حوالے سے، اس پہ ہم دوبارہ انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں مزید، اس کی ایویڈینشری ویلیو کے حوالے سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔